اور دعا کی تیاری کے لیے یہ بزرگوں کی موجودگی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ صدر محترم جناب حضرت مولانا غازی ولی احمد صاحب ولی چشتی سرونجی دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے سرپرست ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت کچھ فرما کر دعا فرمائیں گے۔ ان لوگوں نے میری سیاسی تقریریں بھی سنی ہے، میں نے تمہارے سیاسی جلسے بھی اٹینڈ کیے، میں نے تمہارے سیاسی جلسوں کی بھی قیادت کری۔ تمہیں یاد ہوگا ایک پنڈت جی بھی تھے، ایک میں بھی تھا، اور وہ ایک آئے تھے عبداللہ سالم صاحب، ان کی تقریر ابھی بہت بڑا تم لوگوں نے جلسہ کیا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ نہیں، تمہیں اہل باتوں کا ادب نواز بھی ہے ماشاءاللہ۔ آج تم لوگوں کی اشعار پر جو داد دے رہے تھے، پڑھنے والوں کو جو نواز رہے تھے، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہاں پر شیخ فہمی کا مادہ بھی ہے، یہاں بات شاعر بڑے اچھے۔ میں اپنی علماء کرام کا ایک ایسے شہر میں استقبال کرتا ہوں، یہاں کے پڑوسی ہونے کے ناطے میرے گھر کا، میرے سیرون کا یہ دروازہ ہے، میرا فرض ہے کہ چاہے وہ بھوپال کے قاضی القضات سید السادات حضرت مولانا علی حسن حضرت مولانا علی قدر حسینی یا حسنی، ان کا میں دل کی گہرائی سے، اور گجرات کے علماء کا دل کی گہرائی سے ایسے شہر میں استقبال کرتا ہوں جہاں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ دفن۔ یہ شاید یہ لوگ بھی نہیں جانتے۔ حضرت مولانا سید شریف الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جو اس ترجمانی مسجد کے اصل بانی مدرسے کی گود اصل بانی ترجمانی مسجد کے مدرسہ جو ابراہیم پورے کی مسجد میں قائم ہوا تھا، اور ان بانیوں میں للو میاں وہاں کی امام صاحب ابھی ایک موجود ہے حیات۔ میری اس گفتگو کی صداقت کی گواہی آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ گویا کہ اہل باسودہ اس مدرسے کے اصل بانی، بعد میں کسی کے نام سے بھی تشہیر ہو جائے ایک الگ بات۔ مولانا سید شریف الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حکیم انیس الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، یہ حاجی امداد اللہ صاحب کے خلفاء میں، وہ ایک لمبی تاریخ کی کتاب ہے، وہ سنانے کے لیے مستقل کبھی آئندہ آیا تو وقت چاہیے۔ اس وقت تو میں سیرت کے تمام گوشوں پر الحمدللہ سیر حاصل بحث ہو چکی، میں خود بھی جو کہنا چاہتا تھا وہ بھی ہو چکا، مگر میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اس رات میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی رات ہے، وہ پھر عجیب اتفاق ہے کہ علماء کو آج میں بڑا بازوق پا رہا ہوں اشعار کے سلسلے میں، ورنہ معاف کیجیے کہ بڑے بے ذوق ہوتے ہیں علماء کرام، جی بڑے بے ذوق ہوتے ہیں شعر کے معاملات میں۔ اور پھر مفتی حضرات علمان حسیر عروض سے واقف نہیں، شعر کی باریکیوں کو سمجھتے نہیں، بس ایک قلم ہے لگے فتویٰ۔ تو اس لیے میری کتاب دیجیے، میں ایک پیغمبر انقلاب کے نام سے ایک اپنی نظم، اور جب ابھی انہوں نے پیدا ہونے میں کہ اس سے جو کہا تو میری بھی کچھ بھڑک گئی، یہ دو نظمیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میرا جو اصل موضوع ہے اس پر 2-4-5 منٹ، کیونکہ میں بیمار ہوں 2 سال سے، اب پہلے جیسی مجھ میں طاقت نہیں رہی۔ میاں یوسف نے بلایا، باسودے والوں کی محبت مجھے لے آئی، کیونکہ حضرت مولانا شریف الحسن صاحب میرا پیر خانہ، یہ میرا پیر خانہ ہے، سادات کا شہر ہے۔ تو میں 2 نظمیں آپ کو سنا کر اور اپنی اصل موضوع پر آ جاؤں گا، جس میں ایک تو چھوٹی سی نعت شریف ہے، مولانا سماعت فرمائے پیدائش سے متعلق۔ مطلع انوار معراج نظر پیدا ہوئے، منبع الطاف شاہ بحر و بر پیدا ہوئے،
وجہ تخلیق جہاں، وجہ تخلیق جہاں، شمع بساط کائنات، وجہ تخلیق جہاں، شمع بساط کائنات، زینت عرش اولا، فخر بشر پیدا، خاتم ختم رسالت، مظہر ذات عتم، خاتم، سید صاحب سنو، خاتم ختم رسالت، مظہر ذات عتم، حامل فیض و عطا، پیغامبر پیدا، مخزن عرفان، طٰہٰ اور یاسی کے امین، مخزن عرفان، تلمیحات، مخزن عرفان، طٰہٰ اور یاسی کے امین، جگر صاحب، مخزن عرفان، طٰہٰ اور یاسی کے امین، سایہ آیہ رحمہ، آیہ رحمہ، کتاب معتبر پیدا ہوئے، آیہ رحمت۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا صدقہ ہے، میری عادت نہیں ہے نذرانے اس طرح قبول کرنے کے لیے، اس کو رد نہیں کرتا۔ آیہ رحمت، بنائے ارتقا، ماہ مبین، آیہ رحمت، استاد سنیے، آیہ رحمت، بنائے ارتقا، ماہ مبین، مرکز انوار، وہ نور سحر پیدا ہوا۔ مولانا شیر ملاحظہ فرمائیں، نیر اقبال، نیر اقبال، تاج فرق گیتی، چرخ دین، نیر اقبال، تاج فرق گیتی، چرخ دین، حامل انا فتح، فتح و ظفر پیدا، اور یمن پابوسی سے، یمن پابوسی سے جو خطہ مشرف ہو گیا، یمن پابوسی سے جو خطہ مشرف ہو گیا، اس جگہ یاقوت اور لال و گوہر پیدا ہو۔ یمن پابوسی سے جو خطہ مشرف ہو گیا، اس جگہ یاقوت اور لال و گوہر پیدا ہوئے۔ نوازی کرو، آپ سادات کے قدموں میں نظر کر رہا ہوں، آپ کے دادا جان کا غلام نیر اقبال، غازہ خاک مدینہ، غازہ خاک مدینہ، رونق بیت العتیق، غازہ خاک مدینہ، رونق بیت العتیق، جلوہ حسن عدل، رشک قبر پیدا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، جس کی حق گوئی پہ، جس کی حق گوئی پہ حق گوئی کو خود ہی نہ دے، جس کی حق گوئی پہ حق گوئی کو خود ہی نہ دے، اے ولی وہ حق نکالو، حق نگر پیدا۔ اب یہ حالات کے اعتبار سے ایک نظم ملاحظہ فرما لیجیے، وہی میری آج کی تقریر ہوگی، اور اس کے بعد میں 2 جملوں میں آج کی تقریر کا، آج کے اس ذہن کا پیغام آپ لوگوں کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ کانگری بھائیوں کو سنیے، پیغمبر انقلاب کے نام سے ایک نظم ہے میری، پیغمبر انقلاب کیا کریں، ہاں یہ ہے نظر، لیجیے مولانا سماعت فرمائیے۔ آپ حضرات تمام اکابر کی تقریر کا میں نے طالب علمانہ اس میں تجزیہ کیا ہے، اس کا عنوان رکھا پیغمبر انقلاب، سانع قدرت کا، جگر صاحب، سانع قدرت کا یہ بھی ہے ازل سے ایک اصول، لالہداروں میں کہیں پیدا ہو جب خار ببور، آنکھوں سے برسرے بیکار ہو نخل حیات،
حشر برپا حشر سے پہلے ہو زیر کائنات، خیر کی ہو جائے شر کے ظلم سے حالت سقیم، نوع انسان جب بھلا بیٹھے صراط مستقیم، وحدت خلاق عالم کا مٹے دل سے یقین، پیش ہر طاقت کرے سجدہ جب انسان کی جبی، عرصہ بیکار ہستی میں، عرصہ بیکار ہستی میں تب آتے ہیں رسول۔ جملے پابوسی سے جن کی خار بھی بنتے ہیں پھول، منزل تکمیل کو پہنچا جب عصیاں کا شباب، منزل تکمیل کو پہنچا جب عصیاں کا شباب، باعث تکمیل لایا دہر میں ام الکتاب، بے شعوروں کو شعور زندگی بخشا گیا، گمراہوں کو بھی طریق بندگی بخشا گیا، عقل کی فہم و فراست کی وہ سوغاتیں ملی، تشنگی کے تپتے صحراؤں کو برساتیں ملی، تب ظلم و جبر الفت آشنا ہوتی گئی، آشنائے مہر ہر کوئے جفا ہوتی گئی، آسیوں میں شان مردان الہی آ گئی، آسیوں میں شان مردان الہی آ گئی، اور وحشیوں میں بھی ادائے کچھ پلائی، وحشیوں میں بھی ادائے کچھ پلائی آ گئی۔ جزو ایمان خدمت انسان کو فرمایا گیا جب وہ استبداد کے لاشے کو دفنایا گیا، اتحاد آدمیت میں ہے انسان کی نجات، دو فخر و نجابت کے سبیلات، رہبن و خائن جو تھے ان کو حکومت دی گئی، مقتلوں کے بیچ اساس زندگی رکھی گئی، مقتلوں کے بیچ اساس زندگی رکھی گئی، عرش کی بندیل سے عالم منور ہو گیا، عالم منور ہو گیا، اور دیوتائے جب استبداد گویا سو گیا، مہر احساس غلامی ہو گیا، ذوق حریت ملا سب کو تیرے فرمان سے، ربط باہم مختلف اقوام میں پیدا ہوا، یعنی انسان وہ انسانی کا پھر شیدا ہوا، ماں سبق کے سب بزرگوں کا کرایا احترام، خاتم پیغمبرا کا یوں ہوا اونچا مقام، اے رسول بے مثالو، اے نبی لاجواب، تیرے آ جانے سے آیا اس جہاں میں انقلاب، منتسب ہو کر تمہاری ذات سے مجھ سا بلی، منتسب ہو کر تم سیدوں کے نانا جان کی ذات سے، منتسب ہو کر انہوں کی ذات سے مجھ سا ولی، ہو گیا ہے کیا سے کیا اے مخبر سادی۔ اچھا بھیا یہ شاعری ہو گئی، بہت وقت ہو گیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ صبح فجر کی نماز کون کون پڑھے گا؟ جزاکم اللہ خیر، وہ جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، جو بھائی سلیم پڑھے گا پڑھے گا۔ دیکھو سنو، اب ایک بات سن لو، یہ سب کا آپ نے سنا، میری تقریروں کے جملے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو میں ایک آخر میں بیان کیا کرتا ہوں، یاد ہے کسی کو؟ ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، دو کام کرنا ہے بس، کیا کیا کرنا ہے؟ سیرت کا بھی یہی مقصد، ان علماء نے جو فرمایا اس کا یہی مقصد، سرکار کے تشریف لانے کا یہی مقصد، برسوں ہزاروں کی لڑائیوں کو آپ نے ختم فرما دیا، ہو گیا؟ اب سن لو، آپ ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، آپس کی لڑائیاں ختم کرو، گھروں کی لڑائیاں ختم کرو۔ نیک بننے کے لیے ہمارے پاس مختلف نسخے ہیں، ہم روحانی ہٹری میں ہیں، 3 باتیں ہیں ہمارے پاس۔ ان بچوں کو تعلیم کے لیے مدرسے بھیجیں، بچوں کو تعلیم دلواؤ، بچوں کو تعلیم دے، یہ بچے بے علم جوانوں کو دلاؤ، انہیں غیرت دلاؤ، ان کو تعلیم دے۔
یہ علماء بیٹھے ہیں ہمارے پورے صوبے کے نائب قاضی صاحب تشریف رکھتے ہیں. قاضی کا مقام معاف کرنا مفتی سے اونچا ہوتا ہے. مفتی تو ان کا مشیر ہے. سرکاری وکیل ہوتا ہے یا ویسا وکیل ہوتا ہے ان کو قانون بتاتا ہے کہ صاحب یہ ہے شریعت کا قانون، لیکن اس وقت اس کے قانون بتانے کو رد کرنے کا اختیار شریعت سے ان کو قاضی صاحب کو دیا. یہ قاضی اگر ابھی بھی ریاست بھوپال ہوتی تو نواب صاحب کو اپنی عدالت میں بلا جج ہوتے ہیں. یہ دو تین بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مولانا کیا پوری امت کا، کیوں بھائی امام الائمہ جامع مسجد کے سید صاحب، پوری امت کا مولوی ہونا فرض ہے، مفتی ہونا فرض ہے، حافظ ہونا فرض ہے. بقدر ضرورت کی ہمیں سب چاہیے. ہر گھر میں حافظ بھی ہو، مولوی بھی ہو، لیکن خدا را مفتیوں کی کثرت مت کرواؤ، مجھے تو کیا آنے لگے. ڈھیلا اٹھایا زمین سے تو 10 نکلتے ہیں. ہم بھی مفتی ہیں. یہ امت میں اختلاف کثیرہ کا سبب علماء کرام کے ماتحت. میرے نزدیک یہ مفتیوں کی کثرت. آپ کے پورے بھوپال کا ایک مفتی ہوا کرتا تھا، اسٹیٹ بھوپال کا. ہماری اسٹیٹ لوگ کا چونکہ الگ الگ تھے قصبات، تو ہر فرگانے کا ایک مفتی ہوتا تھا. ان سب کا صدر ناظم شریف کے نام سے ٹوک میں رہتے تھے. وہ مفتی دیکھو، آپ کوئی ایک سوال 2 مفتیوں کے پاس لے کر جاؤ اور وہی سوال 100 مولویوں کے پاس لے جاؤ، 100 مولوی ایک ہی جواب دیں گے جو ہدایہ میں یا کنز میں شرح خان میں انہوں نے پڑھا ہے. لیکن مفتی مجتہد صغیر ہوتا ہے. وہ اپنی سمجھ، ہر ایک کی سمجھ برابر نہیں، اپنی سمجھ سے وہ جواب دیتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ڈائریکٹ. تو میری سمجھ آپ کی سمجھ برابر نہیں ہے، مطلب یقیناً اختلاف پیدا. وہ خدا نہ خواستہ جب قوم کو اختلاف میں مبتلا نہیں کر سکتا، اپن سمجھ رہے اختلاف میں. اور اب تو مولانا گوگل کو زندہ سلامت رکھے، مولانا موبائل کو. ابھی گوگل صاحب سے پوچھ کے جواب دیتا ہوں میں کون بیٹھا ہوا ہے، یہودی بیٹھا ہے، نصرانی بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے، کیا تجھے روایت کو ناراض کر دیا؟ کتاب لکھنے کی زحمت نہیں دے دے. تو علماء کو مفتی بنا، لیکن دنیاوی تعلیمات کی بھی ہمیں شدید ضرورت ہے. کیا ابھی چند سال پہلے تمہارے میں فساد ہوا تھا؟ تمہیں اپنے وکیل کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی؟ بولو. کیا ہم نے آ کر ہماری جمعیت کے تھرو تمہاری ہی کا وکیل دلوایا؟ وہ وکیل صاحب جاوید وکیل صاحب، انہوں نے صرف تمہاری وکالت کری جب تمہارے مکان ہوتے تھے، تمہاری دکانیں ہوئی تھی. سیرون سے کون آیا تھا تمہارے پاس؟ تمہارے خیر خیریت پوچھنے، تمہاری درد کو پوچھنے. جتنا ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. وکیل کروایا. کیا ہمیں اپنے وقتوں میں اپنے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے؟ صلاحیت تو وکیل بنائیے. میں نے اپنے والد کے ساتھ، میں یہاں تک کشتینی نمکوار ہوں تمہارے باتوں میں، اکیلے نہیں ہوں. چھوٹی سی مسجد میں دیکھیے اس میں ایک چہرہ ہو، چھوٹی سی مسجد کیوں بھائی ملتا تمہارے آنے سے پہلے کی بات. تو بھائی شریف بولتا کیوں نہیں؟ تیرے استاد مولانا احمد صاحب کے زمانے میں کتنی بڑی مسجد تھی؟ چھوٹی چھوٹی. جب سے آتا علاقے میں گلے چندے کے لیے آتا تھا اس وقت، آج یہ سب مدرسے والے بورے بھر بھر کے گلے لاتے ہیں گاؤں سے. ہم نے کٹیے چندے پر رکھ کر مولانا بامن کی طرح مانگا ہے. مدرسے چلانا کھیل نہیں ہے. اور آوازیں آتی تھی گھروں میں سے، سننی بجائے بھائی مدرسے کا غلے کا چندہ دے دو. مرد چپ ہو جاتے تھے، عورتوں کے والے ہٹا ہے یہ دھواں لگے، ان کی کمر پھٹ جائے. چندہ دے دو، چندہ دے دو، دے دو. موڑی ہے بھر کے
اور جو ایک کڑھیا غلہ دیتا تھا اور ایک کڑھیا نے 5 ہماری وہ ہے پیمانہ ایک کڑھیا غلہ اور ایک کڑھیا غلہ کیا سلانے میں پٹیل صاحب لکھو اس کے نام کے ساتھ وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے مولانا ان مدرسوں کی برکت ہے اور مدرسے چلانے میں پہلے کام مدرسوں سے میں اپنے بچوں کو اور جو ایک بات اور توہرے متخلل کے بدولت کرتا ہوں ان علماء کی موجودگی میں مولانا میں فقیر آدمی ہوں رنگین پوشی لیے ہوئے ہوں آپ کی سفید پوشی کو میں نے وہ کر دیا صبغۃ اللہ ولا مولانا میں بالکل ان حالات سے نا امید نہیں ہوں جب ظالم کے ظلم کی جب تک انتہا نہیں اس رحیم کے رحم کی ابتدا نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا تمہارے بڑوں میں جو بیت چکی ہے پوچھو یہ تمہارے انیس الحسن صاحب کے خاندان والوں سے یہ سلطان پور کے رئیسوں میں تھے ان کی حویلیاں کھدوا دی گئی تھی پوچھو جب ظلم کی انتہا ہوگی تب اس کے کرم کی ابتدا ہوگی اور ہر رات کی کیا اس رات کی صبح نہیں ہوگی تیاری کرو تم اس آنے والی شہر کی تمہیں اپنے آئی ایس چاہیے ہوں گے آئی پی ایس چاہیے ہوں گے آئی سی ایس چاہیے ہوں گے اپنے ڈاکٹر تمہیں چاہیے بات کو دیکھ کے مسلمانوں تمہیں غیرت نہیں آتی تمہاری بچی تمہاری بیوی تمہاری ماں تمہارے تشریف لانے کا وقت ہوتا ہے جس کھانے کا وقت ہوتا ہے قریب دائمی تو مر گئی بسوڑ میں ختم ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں ریفر کرو ڈاکٹر کے پاس رکھنا ڈاکٹر صاحب نے خدائی کا دعویٰ کر ہی رکھا بہت دیر کرتی تم نے لانے میں نہیں مر جاتی کرو اس پہ رکھ کریں گے ہم آپریشن کون کر رہا ہے عورت کر رہی ہے مانا کہ ضرورت کے تحت یہ علماء کی موجودگی میں حکمت کر رہا ہوں مسئلہ بتایا وہ بھی اس لیے کہ نواب کہ مجھے فرون کا بازار کا مفتی گھوشت کیا ہوا قاضی گھوشت کیا ہوا وہ ذمہ داری مجھے مجبور کرتی ہے اور مجھے آج کے جمعیت والوں نے پورے صوبے کا نائب امیر شریعت بنا رکھا نائب صدر جمعیت بنا رکھا میں اس کا ہے میں تو فقیر ہوں شیخ شادی اپنی کسی شادی کا ذکر کرتے ہیں پولیس صاحب پڑھ لینا ایک بڑی سے نمٹ کے چلے گئے ایک ساتھی کہیں چلا گیا دوسرا کسی نواب صاحب کا ملازم ہو گیا بڑے ٹھاٹ ہو گئے وہ کہیں بھیک مانگ رہا تھا اس کا چلو اپن بھی چل کے دیکھے کیا ہوا یہ کا ان کے پاس جب پہنچے ارے مزے آ رہے ہیں اب تو ارے گلے نہیں ہے جب پہلے اچھے تھے 2 روٹی کی فکر نہیں ہے پوری دنیا کی فکر نہیں پہلے اچھے تھے مولانا اب یہ سب کی فکریں یہ بے لوگ قدم قدم پھونک پھونک کے دھڑو اللہ ہمارے ساتھ سب تاری کا معاملہ بہرحال تو مولوی صاحب شرعی اجازت ہے ڈاکٹر حالت میں آپریشن کر سکتا ہے لیکن تمہاری غیرت اور مریادہ بھی کچھ ہے ہماری بہن بیٹی کا ہماری عورت کے بدن کا وہ حصہ اس کا باپ اور بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا صرف خامن دیکھ سکتا ہے ہم مجبور ہیں 1 برس کی بات ہو جائے گا مسلمانوں اگر اللہ کے گھر کو اتنا بڑا بنا سکتے ہو اپنا ایک کالج بھی بنا کسی کے رہنے میں مت رہو جتنا مٹھی چندہ دے دے کے جتنا عادت سے پیسے جمع کر کے تم نے ماشاءاللہ اتنی بڑی عمارت کھڑی کری یہ پرانا دور دیکھے دنیا تو مجھے سب اسی طرح اپنے دنیاوی مدارس بھی بناؤ مجھے خوشی ہوتی ہے کہیں کہیں ہمارے قاضی صاحب کو اللہ نے ان کو جزائے خیر دے ان کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اصلاحی کا قدم بڑھایا اپنے ہمارے طالب ہونا ہماری بچیاں ہم اس قسم کی ڈاکٹر بنوائیں جس طرح سے کہ جو آپریشن کرنے والی ڈاکٹر نہیں ہوتی کیا کہتے ہیں فزیشین سرجن کا نام وہ کریں جگہ جگہ ہم اپنے اس قسم کے محور بنائیں اپنے
انگریزی کے کالج کے مدرسے بنا ہے، ان مکتبوں کو بھی ضرور چلاؤ، بہت ضرورت ہے ان کی۔ بقول علامہ اقبال کے ان مکتبوں والوں کو مت چھیڑو، ان مدرسے والوں کو مت چھیڑو، ورنہ تمہارے یہ محراب سجدوں کو طرف جائیں، تمہارے یہ مینار اذانوں کو طرف جائیں، کل کوئی اذان دینے والا نصیب نہیں ہوگا، بہت لمبا رات پوری گزر جائے گی اور مثالی قصے پورے نہیں ہوں گے۔ میں تم میں اکثر آتا رہتا ہوں، تمہیں معلوم ہے، تقریریں کرتا رہتا ہوں کہ 2-3 سال کے لوگ جب سے نہیں آ پا رہا، ورنہ سال میں ایک آدھ چکر میرا لگتا ہے، کبھی جامع مسجد میں تو کبھی وہاں آپ کے دربار مقبرے والی میں تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ مقبرے کے سادات بھی مجھے بڑی محبت دیتے ہیں، میں اس کا اہل ہے، یہ تمہارے سید بھی مجھے بڑی عزت دیتے ہیں، اس کا اہل ہے۔ لیکن جس طرح مولانا نے ہوشیار کیا ہے، میرے بھی دل میں یہی بات آئی کہ اصل سیرت تو یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کے رہا۔ اب یہ مولوی کی بات ہوگی مگر ہوگی، اول تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یوسف سے پوچھو، راحت بھر سے میرے پاس ایک فون آتا ہے، صاحب 75 سال کا بچہ حافظ ہوا ہے، آپ سے اس کی پگڑی بنوانا چاہتا ہے، وہ آپ آ کے نشرہ کرائیں اس کی۔ ہمارے علاقے کے ایک رواج ہے، سورہ علم نشرہ پڑھا کے پھر چاروں کل پڑھا کے اور بڑی گرامین کا پھیل پڑھوا دوں کا نام نشرہ ہے، وہ یہ ہمارے یہاں کی آئی رسم ہے، اس کا علماء کرام اپنے فتووں کی طرف مطلب۔ جی ہاں، کل اناء یترشح بما فیہ، تو وہ ہم پہنچ گئے، معلوم کیا اس 75 سال کے بچے سے بھیا تجھے کیسے یہ بیماری لگ گئی، کیسے حافظ ہوا تو؟ کئی صاحب جماعت میں گیا تھا، چھوٹے چھوٹے برا بری کو میں نے پڑھتے دیکھا تو مجھے بھی شوق لگا کہ میں بھی پڑھوں گا، میں بھی ان کے ساتھ قاعدہ بغدادی لے کر، اور بالکل آج کل ذرا عمرانی قاعدہ باقی سب دنیا گلماتی ہے، جی ہاں وہ لے کے بیٹھ گیا، پہلا پڑھا میں نے، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، مجھے مزہ آنے لگا، چھوٹے چھوٹے بچے میرے پوتا پوتی پر پوتا پوتی برابر، ان کے ساتھ بیٹھ کے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، تو حافظ جی بن کے نکلوں گا مت سکتے، اعتکاف کر لیا میں، اور ماشاءاللہ وہ قریشی بھائی جو تھے سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ایکٹنگ کر کے بتاؤ بھائی بھائی، انہوں نے 75 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ آپ کے نانا جان کا فرمان کہیں ثابت ہو گیا، اطلبوا العلم علی المہد اللہ، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو مسلمانوں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں۔ تمہارا پوتا اگر عالم حافظ بن گیا ہے تو نہیں آتا، اس سے سیکھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ٹھیک، لیکن پھر بھی تمہاری اصطلاح میں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم پڑھائی کی عمر سے نکل گئے تو اللہ کا ایک بڑا عظیم احسان ہے، ان علماء کرام کے اختلافات میں مت جاؤ، سن لو کان کھول۔ اللہ نے اس بے انتہا بے ہنگم دور میں ہمیں ایک ایسا چلتا پھرتا مدرسہ دیا ہے جو بیک وقت خانقاہ بھی مدرسہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے، مانو کو دیوبند پتھر۔ حضرت پیر نندن میاں صاحب کا نام سنا ہے؟ بھوپال میں پیر نندن میاں صاحب، آپ نے یقیناً سنا ہو، ایک جماعت اسلامی سے وابستہ حضرت کے معتقد تھے، اتفاق ان کا دہلی جانا ہوا اپنی تنظیم کے کس کام سے، کہنے لگے کہ وہ حضرت میں دلی جا رہا ہوں، بتائیے کن لوگوں سے ملوں؟ چلیں بھائی تم ایسا کرنا، جب وقت مل جائے تمہارے کاموں سے، تو حضرت نظام الدین ایک بستی ہے وہاں چلے جانا، وہاں پر مرکز ہے دعوت و تبلیغ والوں کا، تحریک تبلیغ کا، یہ جماعت نہیں ہے مولانا، یہ ہر حضرت کو تحریک کرتے، تحریک ہے یہ تحریک۔ تو وہ
تحریک سے بات تفصیل سے دیکھی. مولانا وہ وہاں ان مرکز میں پہنچ گئے, وہاں سے پھر وہ نظام الدین الیاس مزار پہ پہنچ گئے, اور وہاں سے جا کے وہ وہاں انہوں نے وہاں کی بےہودہ باتیں بھی دیکھی, آ گئے. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب آؤ تو مجھ سے ملنا, ملنے کے لیے پہنچے, کچھ مٹھائی بھی لے کے گئے. کہا بھائی کیا پایا, کیسے دیکھا تم نے؟ ارے صاحب آپ کہتے ہو تو اپنی مالے سنتیں زندہ کرتے, وہاں سے زیادہ میں نے کوئی سنتوں کو ذبح کرنے والا نہیں دیکھا. یہ ہوا جائے خزان غلطی اس وقت میں نہیں کرتے, وقت کم. وہ نظام الدین مزار پہ کیا قبروں سجدے ہو رہے, کیا بھیج دیا تھا آپ نے, آپ کا حکم یہ تو نہیں جاتا. حضرت نے فرمایا بھائی تم نے وہ وہاں شیری بھون دیکھا ہے؟ کہ جی حضرت دیکھا ہے, کئی مٹھائی وہیں سے لایا ہوں. کہ اگر ولادت کی بیچنے والی مکھی کو اس شیری بھون بہترین مٹھائی کی دکان میں آپ کے بھوپال کی کون سی ڈیری ہے وہ منوہر ڈیری میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی ڈیری کسی مٹھائی کو نہیں ڈھونڈے گی, وہ تو ولادت تلاش کرے گی, غلطیاں ڈھونڈے گی, گندگی تلاش کرے گی. اگر سکھ کو تمہارے پڑوس میں ہوتے بس جانور ہوتے ہیں, اس کو آپ کشمیر کی شالیمار باغ میں چھوڑ دو, کسی شیخ نے منہ نہیں مارے گا, وہ تو میلہ تلاش کرے گا, گندگی تلاش کرے گا. اور پھر مولانا ہم طبقہ خصوصیہ سے تعلق رکھتے ہیں, یہ دل ہمارے یہاں ہانڈی, یہ زبان چمچہ ہے, چمچے کو ہانڈی میں چلاؤ, چمچے میں وہی آئے گا جو ہانڈی میں غلط کرو. تو مولانا برائی مت دیکھو, ارے صاحب کل تک تو یہ کر رہا تھا, لائن مار رہا تھا, ڈنڈی مار رہا تھا, آج ہمیں نماز پڑھانے آ گیا. ارے یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آج تو توفیق دی. اس جماعت مدرسے والوں سن لو کان کھول کے, تم تو اب مدرسے لے کے بیٹھے ہو. میرا مدرسہ یہ تمہارے امام صاحب امام الائمہ کی میری نہیں پڑھی. مدھیہ پردیش کے 7 ضلعوں کا اپنے علاقے کے پہلا دارالعلوم والا مدرسہ. یہ الگ بات ہے کہ گرو گڑ رہ گیا, چیلے شکر, لیکن پہلا مدرسہ میں ودیشا, پہلے ساگر, رائے سین, راج گڑھ, اشوک نگر, گنا, شیوپری, ان سب ضلعوں میں بھوپال میں 2 مدرسے قائم ہو گئے تھے. لیکن بھوپال کے بعد آگرہ تک کی نہیں, دلی تک کوئی دارالعلوم کا مدرسہ نہیں. میرے والد نے جماعت والوں کے ساتھ تشکیل کر کے بچوں کو لا کے اور تعلیم دینے کی وہ کری. آج الحمدللہ بغیر کسی اس کے ہمارے 10 قوانین لگنے کے بعد طلبہ ہوگا. تو مولوی صاحب اللہ کا احسان ادا کرو, مانو کہ ہمارے مدرسوں کو, تمہارے مدرسوں کو طلبہ اس جماعت کی برکت سے مل رہے ہیں. میں اکثر علماء سے پوچھتا ہوں آپ عالم ہو کر کے, جی اگر عالم, آپ کے ابا بھی عالم نہیں, دادا نہیں, پردادا نہیں. اس جماعت کا موجودہ ذمہ دار بھی مولانا, اس سے لے کر ابو بکر صدیق تک اس کا کوئی جاتا نہیں. عالم ابن عالم, اگر عالم ہوئی کی بات ہے اپنے علم پہ نہ ہے. اس جماعت کی برکت سے تمہارے بڑوں کو اللہ نے توفیق دی کہ کسی شیخ سے جا کر بیت ہوئے یا مدرسے میں تمہیں بھیجنے کی کوشش کری, انہوں نے بھیج دیا, تم پڑھ کر آئے ہو. تو اب اس لیے کہ وہ جماعت کی پیر اٹھا, اسی کی پیر بٹاؤ, اس کی چلٹی گنو, جمع کر دو. بہت غلط بات ہے یہ. ہمیں اعتراض سے بچنا چاہیے علماء کو, ہمیں چاہیے تعاون والبر. اگر آپ کو اشکال ہے ان کے ذمہ داروں کیا کرتا کرو, انہیں اشکالات یہ بیچارے عوام سے آئی کیا جانے. کیا آپ کی اس موبائل بازی سے وہ اختلافات اشکال دور ہو جائیں گے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ عوام آپ سے بدل ہو, علماء سے بدل ہو جائے. پھر ہمارے علاقے میں ہم گھلے انہی عوام سے وصول کر کے طلبا کو کھلاتے ہیں. کس سے لینے جاؤ گے اللہ کے بعد؟ اس لیے میرے پیاروں, اس جماعت کا کی وقت اور قدر کر لو اس کی. جہاں بھی میں نے یہاں بھی بستر رکھے دیکھے تھے, کیا پتہ کوئی ساتھی شاید آئے تھے جماعت میں. جی ہاں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. یہ اپنے گھر کو کیوں چھوڑ کر آئے ہیں؟
بتائیے آپ راشن سے کیوں آئے؟ کس نے ان کا کرایہ دیا؟ کس کون ان کو لے کر آیا؟ ایک لڑک ان کو لے کر آئی ہے، ایک لگن ان کو لے کر آئی ہے. یہ تم سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ یہ تو اپنا کھانا خود پکاتے ہیں. اور میاں سچی بات ہے، ہمیں خوب اپنا وہ وقت یاد ہے جب ہم سائیکل پہ اپنا کھانا کا سامان ساتھ باندھ کے چلتے تھے مل کا، اور مسجدوں کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہوئے روٹی ٹھوک رہے. آج ہمارے پہنچنے کی جماعت میں ایک کی برکت ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے وقت کے کھانے بن جاتے ہیں. ہم جماعت میں نکلے ان کو لگن پہلے ان کو احساس، تو اس جماعت کے کام کی تائید کرو. اگر خدا نہ خواستہ تم علماء تائید نہیں کر سکتے ان کی مخالفت بھی مت کرو، ورنہ بقول میرے بہنوں مفتی ولی حسن ٹوکی سابق مفتی اعظم پاکستان کہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ. ان کی پیچھے بڑی اونچی نسبت لگی. یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں جو پورے صوبے کے حالات میرے سامنے ہیں، ملک کے حالات میرے سامنے ہیں. میں نے میرے شیخ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے حکم قاضی صدیق بانوی کے مشورے پر دارالعلوم دیوبند کی مبلغی چھوڑی. میں وہاں کا مبلغ تھا، میرے پاس کاغذ ہے مولانا تھا بانوی کا تحریر شدہ محاورہ ان کے قلم تھے کہ میں نے تجھے اللہ سے مدھیہ پردیش کے لیے یو پی اور دیوبند میں بہت غازی ولی احمد پیدا ہو جائے تو میں تو ان بزرگوں کا یہ بٹھایا وہ جس سے نسبت تو ہر بات میں کام آتا ہے. مولانا میرے ایبوں پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں برا ہوں مگر اچھوں سے ہے نسبت میری. مجھے چھیڑنا میرے بزرگوں کی روح کو چھیڑنا ہوگا. اس لیے اس سیرت کے مقدس اور مبارک موقع پر سرکار دو عالم کا اہم کام تھا بوئس تو معلمہ، اس کا طرف بوئس تو مبلغ. پھر خانقاہ کے لیے کا بوئس تو لتمم مکارم. انشاءاللہ اس پر آئیں گے کبھی. قرض کھانے کا خاندانی آدمی، تم لوگ بھی مجھے قرض دینے کے آدمی آئیں گے انشاءاللہ. میں یہ مجھ پر قرض ہے. پھر اپنے مہمانوں کے سامنے اپنی مانگی بتانا اچھی بات نہیں ہے. اپنی ان کی سننے آئے تھے، ہم نے ان کی سنی. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہ دل سے میرے علاقے میں ان کے تشریف آوری پر ان کا استقبال کرتا ہوں. اور یہ حضرات، یہ جمعیت ہماری جمعیت العلماء جو اس ملک کو آزاد کرانے والی جماعت ہے. اس ملک کو الحمدللہ ابھی میرے پاس کچھ کانگریسی لوگ آئے تھے کہ میں ان کی سفارشیں کروں ٹکٹ ملنے پر. میں نے کہا تم کانگریسی ہو؟ کون ہو تم؟ کون سی کانگریس ہو؟ تو وہ کانگریس بنانے لگے. میں نے کہا کہ تمہاری کہاں سے آئی کانگریس؟ کہاں سے آئے تم کانگریسی؟ کون سی کانگریس سے ہو؟ 1885 والی کی یا 1905 والی کی؟ بھول گیا بیچارہ. یہ میرے ساتھ سے میں نے بتا دیا. میں نے کہا تم نے ابھی 20 سال سے تمہارے اختلاف سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے یہاں. اگر تم لڑتے نہیں تو تم ایک رہتے تو کبھی بھی وہ بیچارے حکومت چلاتے ارمان نہیں بنتا. تم نے ان کو یہ موقع دیا لڑ لڑ کے آپس میں. انہوں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جو ہمارے بڑوں کے ساتھ انگریزوں نے کیا تھا. صرف ایک قصہ سن لو، اپنے بڑوں کی قربانی گئے صرف. اور اس مبارک رات میں ان کی مغفرت کی دعا کرنا اور رونا. کیا تھے اور اب کیا ہو گئے افسوس سے، اپنی صورت دیکھ لو یہ آئینہ دیتا ہوں. میں نے کہا جب ہم نے 200 سال جنگ کرنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کا نام مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہاری بھی کچھ تحریکیں کام کر رہی تھی، ہم نے ان کو ساتھ ملایا. اس کا نام ہم نے کانگریس رکھا سن 1905. اور اس کی سربراہی کے لیے گاندھی جی کو ہم نے بلایا جن کا 4 دن بعد جنم دن منایا جائے یا مرکز کا دن منایا جائے. 2 اکتوبر جنم دن ہے تو وہ ان کو بلایا ہم نے. افریقہ کی جنگلوں میں پھر رہے تھے. مولانا محمد علی شوکت علی نے پورے ملک میں انگریزوں کے علاقوں میں جگہ جگہ لے جا کر تعارف کرایا کہ اب یہ جنگ ہم کی مشترکہ جنگ ہے اور یہ ہمارا گاندھی ہمارا لیڈر ہے. میں نے کہا تمہیں کبھی توفیق ہوئی کہ اپنے چھوٹے سے مندر میں ہمارے کسی چھوٹے سے مولوی کو بلا کے تقریر کرا؟
ہم نے گاندھی جی کو، جبکہ ہماری قوم کے بعد ناقابل اندیشوں نے مخالفت بھی کری، لیکن ہم نے ان کو جامع مسجد کے منبر پر بٹھا کے رسول اللہ کے پاس منبر پر اس منہ بھری رومالی کے آدمی کو بٹھا ان سے بیان کرو۔ اور آزادی کے لیے تم نے تو اتنے احسان فراموش ہو کہ ان کو گولی مار دی۔ ہم نے ان کو مہاتما کا خطاب دیا، جیل میں ان کو مہاتما کا خطاب مسلمانوں نے دیا، ہمارے علماء نے دیا کہ بھئی یہ مسٹر کو تب تک وہ کریں تو مہاتما جی ہے، جاؤ مہاتما جی۔ اب ہم مہاتما جی کے ساتھ یہ جیل والوں کی ٹوپیاں دیکھی، جیل میں گیا کوئی دیکھی ٹوپی کیسی عورتیں تھے بھی؟ اچھا عید کی نماز نہیں، میں نے دارالعلوم کے مسئلے میں 17 دن گزارے ہیں اور ایمرجنسی میں 15 دن رہا ہوں۔ ولی صاحب 15 دن میرٹھ میں رہا اور 17 دن سہارنپور جیل میں رہا۔ تو ولی صاحب وہ ٹوپی اوڑھتے قیدی جو ہو جاتے ہیں اس کا نام رکھا انہوں نے، احتجاج کیا پہلے تو انگریز نے وہ ٹوپی اڑوائی تو کہ نہیں، مولانا محمد علی جوہر بولے نہیں یہ گاندھی ٹوپی ہے ہمارے لیڈر کی ٹوپی۔ اس دن سے گاندھی ٹوپی بن گئی اور کانگریس سے جھنڈا لہراتے وقت آری چڑی کھرنا کھری سر پہ رکھتے ہیں وہ گاندھی ٹوپی کانگریس۔ ہم نے ان کو تم نے نہیں، اور ہمارے بڑوں نے کیا کیا؟ تم نے ایک دن بھی کیا؟ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، نیلی جیل یوپی کا مئی جون، علماء بیٹھتے ہیں، تراویح ہوگی، بالکل ہوگی، کون پڑھائے گا؟ مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں، مولانا ارشد مدنی کے والد میں پڑھاؤں گا۔ مولانا محمد میاں دیوبندی سید محمد میاں وہ فرماتے حضرت آپ تو حافظ نہیں ہو، چلیں گے روزانہ ایک پارہ حفظ کروں گا اور روزانہ ایک پارہ کروں گا، اور اپنے حافظ جی کی طرح کولر میں بیٹھ کے عالم تعلم نہیں کروں گا۔ گھرٹ دیکھا؟ گھرٹ بڈھوں سے پوچھو گھرٹ کسے کہتے ہیں؟ عمارت جو بنتی تھی چونا پیسنے کو ایک بڑا نالا بنایا جاتا اور اتنا موٹا پتھر کہیں بنتا، اتنا موٹا ڈنڈا اس میں ڈال کے 2 بیل اسے کھینچتے تھے اور اس ڈالی میں وہ پتھر چلتا تھا، اس کو گھرٹ۔ وہ گھرٹ یہ علماء جن کے قدموں کے نیچے ان کی قوم پھول بچھاتی تھی، پلک بچھاتی تھی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حضرت موانی، مولانا محمد میاں، ایک عالم تو گناؤں جو اس گھرٹ کو چشموں سے لگے ہوئے اور کھینچ رہے ہیں، روزہ منہ میں ہے، ہاتھ میں قرآن ہے اور یہاں رات کر رہے ہیں، شام کی تیاری ہو رہی ہے، اور جب قدم دھیرے ہوئے اور بڈھے کے تو پیچھے سے چابک پڑتا ہے انگریز کے پاس۔ بڈھے آج تک کوئی کانگریسی لیے بیٹھا ہو تو کیا بی جے پی نے اس کو ایسی تکلیفیں دی ہیں؟ کسی نے یا کسی بی جے پی کے لیڈر نے ایسی تکلیف برداشت کی ہے اس ملک کے خاطر؟ ہماری تاریخ ہے، ہم 22 ہندوستانی ہیں، ہم نے پسند کیا ہے ہندوستان کی جنت نشان ہے۔ بیٹھو علماء سے پوچھو کیا حضور کو اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں آئی؟ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ ہم دوسروں کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو مرنے کے بعد کی ٹوکر تکلیف دیتے، ہم نہیں جاتے۔ بہرحال میں نے آپ کے جلسوں کو، سیرت کے جلسوں کو، سیرت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال دی۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے میں نے آتی ہے۔ ان الیکشنوں میں بڑا نقصان بھی ہوتا ہے، ہماری الیکشنوں کی لڑائیاں برسوں چلتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں اب تک 3 قتل ہو گئے، 3 قتل سرپنچی کی الیکشن کے چکر میں۔ ایک پارٹی جو جیتی تھی وہ ہارنے والی پارٹی سے نہ ایک بات، اللہ حفاظت فرمائے، بہت اچھے معاملہ ہے۔ اس لیے مختصر سی اپن دعا کر کے اس مجلس کو اس متبرک رات میں دعا کی قبولیت کی رات ہے، سرکار کے تشریف لانے کی رات ہے۔ جو کتنی پیاری بات کہی مولانا نے، مجھے حدیث یاد آ گئی، ترکت فیکم امرین وفی روایت اخری ترکت فیکم ثقلین، میں 2 چیزیں تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری آج سادات۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھنا۔ کیا جاہل سید زیادہ آپ ان کو سمجھائے گا؟ کتنا پیارا
کا مولانا نے نکالا. چھوٹی چھوٹی اولاد سے محبت ہوتی ہے, آخری اولاد سے محبت ہوتی ہے, تو آخری نبی کا اللہ کو کتنا پیار ہو. ہم اس کے امتی ہیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. یہ رات بعض علماء کے نزدیک شب قدر سے زیادہ افضل ہے. اگر سرکار نہیں آتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا عید کیا ہے, بقرعید کیا ہے. ہمارے بعض علماء عید تلاش کر رہے ہیں. بتائیے صاحب یہ عید کیوں کہتے ہیں آپ اسے؟ عید کے معنی خوشی کہ صاحب دو عیدیں کہیں سرکار نے تو تیسری عید آ. ارے یہ دو عیدیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی اگر یہ عید نہیں آتی؟ یہ نکتہ ہے مولانا, کوئی فتویٰ نہیں ہے, کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, لیکن لحاظ ہے. 12 یہ متبرک رات ہے, یہ وہ 12 ربیع الاول, اسی دن سرکار دنیا میں تشریف لائے بالاجماع. 5 کی بھی, 7 کی بھی, 3 کی بھی, کئی روایت ہے, لیکن اجماع امت کا اس پر ہے. اور اسی دن سرکار نے ہجرت کی, اسی تاریخ کو سرکار دنیا سے تشریف لی. اس لیے یہ بڑا خوشی کا دن بھی ہے اور غم کا دن. خوشی کا دن بھی ہے اور غم کا دن. اس لیے میرے پیار اللہ سے خوب مانگنا. اب اس وقت تفصیل سے لمبی چوڑی تبلیغ والوں کی دعا کرنے کا وقت نہیں ہے. میں بالکل مختصر کروں گا. ایسی دعا جس میں آپ کا دماغ کہیں لگا ہو, دل کہیں لگ رہا ہو, گھر کی یاد آ رہی ہو, نیند ستا رہی ہو, اور میں جبرن آپ سے آمین کہلوا رہا ہوں, تو آپ یہ ضرور دل میں کہو کہ اللہ کرے تو مولوی کہہ رہا ہوں جلدی سے بنو تو ہم نہ آیا. تو یہ میں کہلوانا نہیں چاہوں گا. مختصر سے دعا کرو. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. درود شریف پڑھ. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد ترهن به القلب وتنفرج به الكرب وتمسى به الحوائج وتنال به الرغائب ووصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس منه. اللهم لا نحصي ثناء عليك, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ اس مقدس رات کی برکت سے, اس رات میں دنیا میں تشریف لانے والے کی برکت سے ہماری جگہ بیٹھنے کو قبول فرما. اس جلسے کا انعقاد جن جن بچوں نے کیا, جن جن بڈھوں نے کیا, جن دعوت کے احباب نے کیا, یا جمعیت کے احباب نے کیا. جمعیت میں تو دعوت کی بھی ماں ہے, اس تحریک کی ماں جمعیت ہی تو ہے. تو ان تمام کو ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی محنتوں کو سے قبول کرنے کی گزارش کرتے ہیں. ہمارے پاس سفارش کی تو طاقت نہیں ہے, منزل نبی ہم کس سے گزارش کرتے ہیں ان کے بیٹے کو قبول کر لیں, ان کی محنتوں کو قبول کر لیں, اور آئندہ بھی زیادہ ایسی سنجیدہ ماحول کو, ویسے نہیں جیسے ابتدا میں اپنے بچے دور رکھا ہے, سنجیدہ ماحول کے جلسے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خوب اپنے تیرے نبی سے رابطہ جوڑیں. ہمیں جو مقروض ہوں اس جلسے کی برکت سے کہ قصے جدا ہونے کی سبیلت پیدا کرو, ناجائز مقدمہ میں ماخوذ ہو ان کو بری فرمو, بے روزگاروں کو حلال طیب پاکوں کی طرف, بیماروں کو شفا عطا فرمو, مقدمات ماخوذ ہو یا جیل چلے گئے ان کی رہائی کے فیصلے فرما اور ان کو کامیاب کرو. سرکار دو عالم سید ولد آدم فخر بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے درکن فکرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین. آپ کرنا بھائی, میں نے تھوڑا کر کے آپ کا بہت ٹائم معذرت